والسلام کے جسم مبارکہ سے جو خوشبو آتی تھی اس کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارکہ سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو اسی مشک کے اندر ہم نے وہ خوشبو پائی، نہ کسی عنبر کے اندر وہ خوشبو ہم نے پائی، نہ کسی کستوری کے اندر وہ خوشبو پائی جو حضور کے جسم مبارکہ سے آتی تھی۔ حضور کی بیوی سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب گرمیوں کا ٹائم چلا کرتا تھا اور حضور کے چہرے مبارکہ سے جو پسینے ٹپکتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے موتی ٹپک رہے ہوں، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتی ہے کہ دنیا کا اصول ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے یا بدبو نہیں آتی ہے، لیکن حضور کا پسینہ وہ پسینہ تھا کہ جن کے سینے سے کستوری کی خوشبو آتی تھی اور اس سے بہتر بھی خوشبو آتی تھی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام گرمیوں کے دنوں کے اندر ہمارے یہاں تشریف لے کر آتے تھے اور آپ آرام فرماتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آتے تھے اور آرام فرماتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گرمی کے اندر بھی اگر انسان لیٹا رہے گا سو جائے گا تو چونکہ پسینے آ ہی جاتا ہے گرمی کے اندر، گرمی نہ بھی لگے تب بھی آ ہی جاتا ہے اگر موسم گرمی کا ہو۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آرام فرماتے رہتے تھے اور میری والدہ محترمہ ایک شیشی لے کر آتی تھی اور اس شیشی کے اندر حضور کا پسینہ بھر لیا کرتی تھی۔ حضور کا پسینہ اس شیشی کے اندر بھر لیا کرتی تھی اور ایسا کام وہ کرتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا، فرمایا اے ام سلمہ یہ تو بتاؤ تم یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو، پسینہ بھی کوئی بھرا جاتا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک کی والدہ محترمہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پسینے کو میں شیشی کے اندر بھر لیتی ہوں اور بھرنے کے بعد دوسری خوشبو کے اندر ملا لیتی ہوں تاکہ وہ خوشبوئیں بھی اور خوشبودار ہو جائے، وہ خوشبوئیں بھی اور خوشبودار ہو جائے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دبا نہیں۔ حضرات محترم، حضور کے پسینے مبارکہ کی شان یہ ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ کوئی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ ہم حضور کی طرح ہیں تو بتاؤ یہ کوئی تک کی بات ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے۔ جو انسان یا جو قوم، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہو، اور یہ خاص طور سے کلمہ پڑھنے والے، بغیر کلمہ پڑھنے والے تو حضور کا مقام و مرتبہ کیا جانے۔ آج کے دور کی بات میں کر رہا ہوں، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ہماری طرح تھے، تو ان کو سمجھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی ذات کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ مطالعہ مطلب پڑھا نہیں ہے۔ حضور کے مقام و مرتبے کو، حضور کے حسن کو، حضور کی ذات کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ جس نبی کے پسینے کی شان یہ ہو اس نبی کے ذات و مقام کا کیا مرتبہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا انتظام ہو گیا ہے، بچی کی شادی ہے، تمام چیزوں کا انتظام ہو گیا ہے، ایک خوشبو کی کمی ہے، ایک خوشبو کی کمی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور خوشبو بیچتے تھے؟ حضور خوشبو بیچتے تھے؟ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، آج کوئی میری بارگاہ کے اندر میرے پاس آئے، بارگاہ تو میں کیا، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میرے پاس اگر کوئی آئے اور کہے کہ امام صاحب میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا، آپ اسے ٹھیک کر دیجئے، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ ارے میرے بھائی میں نماز پڑھا، مجھ سے دین کے سوال کر، مجھ سے سوال کر کہ بھائی وضو میں کتنے فرائض ہے، نماز میں کتنے فرائض ہے، نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے، نماز پڑھنا کیسی چاہیے، یہ تو مجھ سے سوال کرے گا تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پنکھا آ کے ٹھیک کرو، تو بھائی میں میکینک تو نہیں ہوں، میں کوئی الیکٹریشین تو نہیں ہوں، میں کوئی صاحب بجلی کا کام کرنے والا نہیں ہوں، تو یہ اس کا سوال کرنا لغو ہوگا، بیکار ہوگا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ حضور خوشبو نہیں بیچتے ہیں، لیکن آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کل آنا، کیا فرمایا؟
कल आना और एक शीशी लेकर आना। बोले ठीक है हुजूर इंशाअल्लाह कल आऊँगा। तो वो दूसरे दिन आते हैं, शीशी लेकर आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें भी अपना पसीना भर कर देते हैं, अपना पसीना भर कर देते हैं। आप देखिए कि हुजूर दे रहे हैं और सहाबा ले रहे हैं। मतलब ये नहीं कि साहब हुजूर को तो भाई अपना पसीना पसंद है, सहाबा तो मरते थे उस पसीने के लिए। ये मैं आपको करीब कर रहा हूं कि आप समझिए हुजूर की शान क्या है, हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर का मर्तबा क्या है, हुजूर की अजमत क्या है, वो समझिए। सहाबी आते हैं, लेकर आए हैं शीशी, हुजूर लीजिए शीशी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना पसीने मुबारक भर कर देते हैं और वो लेकर जाते हैं, वो अपनी बेटी के लगाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसीने की बरकत देखिए कि लोग उस घर को इस नाम से मशहूर करने लगे कि ये जो घर है वो खुशबू वाला घर है, ये घर खुशबू वाला घर है। तो हुजूर का पसीना जिसको मिल जाए तो वो इस नाम से मशहूर हो जाता है कि ये घर कोई आम घर नहीं है, ये वो घर है कि जिस घर को हुजूर ने अपने पसीने मुबारक का दिया था।